اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعون تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل تو آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھ ہی لیا کہ اس میں کس قدر عجیب و غریب جہالت پر مبنی اور مشرکانہ باتیں کی گئی ہیں، جو سیدھا سیدھا چیلنج ہے نعوذ باللہ پروردگار عالم کے لیے اور شریعت محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ مولوی عقیل الغروی نے اور انہی حضرت کی طرح جو دوسرے اصولیت نواز اور خمینیت نواز مولوی حضرات ہیں، ان لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، ان لوگوں نے اپنا ایک پراپر سینیریو پٹ اپ کیا ہوا ہے کہ ممبر حسین صلوات اللہ علیہ کو استعمال کرنا ہے اپنے مولویوں کی جھوٹی کرامات سنانے کے لیے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مولوی عقیل الغروی کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کے گھر کی کتابوں سے آپ کے سامنے ہم جواب رکھیں گے تاکہ حضرت کو جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی کامیابی۔ تاریخ کا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا بڑا معجزہ شاہ ایران کے مقابلے میں خمینی صاحب کی کامیابی ہے۔ شہید سید مصطفیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا خود بیان ہے، سید احمد نے بھی اس کی تصدیق کی، بعد میں یہ سب چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، انٹرویوز کی شکل میں بھی موجود ہیں، کہ وہ اپنے والد سے کہتے تھے کہ آج موسم بہت خراب ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اوپر بالا خانے سے زیر آسمان جا کے زیارت کر سکتے ہیں امیر المومنین اسلام کی۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو وہاں جانا ہے۔ اور ذریح کے قریب حاضر ہو کر، یہ میں نے دیکھا ہے کہ ذریح کے جو سوراخ ہوتے ہیں، ذریح کی جالی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ دونوں ہاتھ ڈالتے تھے اس طرح سے، اور دعا پڑھتے تھے اور زیارت کرتے تھے اور طلب کرتے تھے۔ تو کیا عطا ہوئی ہے انہیں؟ کیا عطا ہوئی ہے؟ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے حضرت امام خمینی کو کہ جو ایک امت مصطفیٰ کے عالم تھے، وہ عطا کیا ہے کہ نہ جانے کتنے انبیاء بنی اسرائیل رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں رکھتے معرفت خود اپنے علماء کی، وہ معصوم کی معرفت کیا پیدا کریں گے؟ جی سامعین گرامی قدر، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ حجج الہیہ کی اس طرح سے توہین کرنا یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس پر بے ادبی انبیاء کا کیس بنتا ہے، جو ایک سیدھی سرل بات ہے اکارڈنگ ٹو the laws of پاکستان as well۔ اور جو تھوڑا سا بھی پاکستان کے قوانین پڑھے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس پر بے ادبی انبیاء کا حکم لگتا ہے، اور یہ ایک بالکل واضح بات ہے۔ صریح قول میں ویسے بھی تعویل نہیں سنی جاتی۔ مولوی عقیل الغروی نے جو بات کہی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، ان کی محنتوں سے، ان کی مشقتوں سے بڑا معرکہ خمینی نے انجام دیا ہے، یہ ایرانی حکومت کو ڈھا کے انقلاب لا کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولوی عقیل الغروی صاحب دیکھیں، میں سب سے پہلے تو ایک بات کرتا ہوں، یار آپ لوگوں نے مجالس امام حسین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق سمجھا ہوا ہے۔ یہ کم از کم بھی میں منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ اپنے یہ مجتہدین حضرات کے لحاظ سے ان کی جھوٹی کرامتیں اور یہ فالتو قسم کی باتیں جو آپ کرتے رہتے ہیں یہ کریں، منع نہیں کرتا، کریں، آپ کے اکابرین ہیں، آپ نے ظاہری باتیں نہ کی تو پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ ایک سیدھی سرل سی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے، انسان کو بات کرنے سے پہلے کم از کم بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ دن کون سے چل رہے ہیں۔ مولا سجاد کی شہادت قریب ہے، میرے مولا کو زہر مل چکا ہے بعض روایات کے مطابق، اور مولا سجاد کی شہادت ایک اور پوائنٹ ہے۔ آپ نے یہ کبھی جج کرنے کی کوشش کی کہ ان دنوں بعد از شہادت سلطان دشت نینوا مولا حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کے بعد علی کی بیٹیاں کس حال میں تھیں؟
دختران حیدر کرار، دختران رسول خدا، دختران سید النساء العالمین صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ کن حالات میں تھے؟ یار بات کرنے کا کوئی موقع ہوتا ہے، بات کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. ہر ٹائم اپنے ہی بابوں کی فالتو قسم کی کرامتیں، جھوٹی کہانیاں لا کے سامنے رکھنا، کبھی انہیں انبیاء سے بھی بڑھا دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اور فالتو قسم کی باتیں کہ مولا علی نے ان پہ عطا کی ہے، یہ ہے وہ ہے. او بھائی کیا یار، یہ دن ان باتوں کے ہیں، اور اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو اپنے نجی محافل میں کیا کریں. ممبر مولا حسین کو کیوں استعمال کر رہے ہیں ان معاملات کے لیے؟ اپنی محفلوں میں جا کے کرو یار. ممبر مولا حسین کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے ہمیں نجی محفل میں لوگوں نے منہ نہیں لگانا، وہاں پہ کسی نے آنا نہیں ہے. ممبر پہ جائیں گے، زیادہ لوگ جمع ہوں گے، وہاں پہ جا کے پھر اس طرح کی باتیں کر دیں گے. دیٹس آل. انسان میں مولوی عقیل الغربی صاحب غیرت کا عنصر ہونا چاہیے. انسان کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، دن کون سے چل رہے ہیں، کیا معاملات ہیں. آپ کو چاہیے تھا اب آپ ممبر پر آئے ہیں تو آ کے سب سے پہلے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ کسی پراپر ایجنڈے کے تحت پاکستان آئے ہیں. چلیں آپ بھی پاکستان میں ہیں، میں بھی پاکستان میں ہوں. مولوی عقیل الغربی صاحب آپ ڈائریکٹلی، میں اب آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں تقلید کے موضوع پر، ولایت فقیہ کے موضوع پر. یہ سن لیں، کل کو یہ بہانہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا تھا. میں آپ کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، جو سیدھی سرل بات ہے. مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. شرائط طے کریں، تقلید، ولایت فقیہ، اجتہاد اور فتنہ انکار حدیث، یہ ہمارا موضوع ہے. مناظرے کا سیدھا سیدھا چیلنج ہے آپ کو. یہ جتنے بھی سننے والے ہیں سارے سن لیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی صاحب کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں، اپنا دفاع کریں آگے. ہندوستان سے کتابیں منگوانی ہیں وہ بھی ٹائم رکھ لیں اپنے پاس. مناظرے کا آپ کو سیدھا سیدھا چیلنج ہے. یہ جو حرکتیں آپ لوگوں نے شروع کی ہیں ممبر حسین پہ آ کے، انہیں ثابت کریں. تماشا بنا کے رکھ دیا عزاداری سلطان کربلا کا. زہرا جائیاں قید نبھانے کے در پہ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کے منہ سے خمینی نہیں ہٹ رہا. اور بھائی کرنی ہے یہ باتیں تو بعد میں کرنا، کم از کم مولا حسین کے ایام کے اندر تو یہ بکواسات نہ شروع کریں. اللہ ہی جانتا ہے قوم کو کب ہدایت ملے گی، ان بیچاروں نے کب مطالعہ شروع کرنا ہے، کب کتابی لحاظ سے وہ کام آگے کریں گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ جانے یا مولا حسین جانے. خیر عزیزان، میں نے جو پیغام دینا تھا وہ میں دے چکا. اب آتے ہیں ہم علمی تردید کی طرف. اچھا جی، وہ جناب موسیٰ سے بڑا معجزہ کر کے دکھایا ہے آپ کے بابا جی نے. آئے پھر آپ کے بابا جی سے ہی پوچھتے ہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ولایت فقیہ اور انقلاب امام خمینی، پیج 259 پر خمینی صاحب کا ان کا اپنا بیان، آپ کے بابا جی کا اپنا بیان یہاں موجود ہے. کہتے ہیں امام خمینی نے سیدنا موسیٰ کے واقعے کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے عصا کے ذریعے فرعون کو اس کے تخت سمیت ختم کر کے خدا کے حضور کھڑا کر دیا، جبکہ ہم، غور کیجیے گا، ہم خدا کی راہ میں جہاد کو ترک کر کے سیاہ بختی سے دوچار ہوئے اور اغیار ہم پر مسلط ہو گئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بابا جی خمینی. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے گھر کی کتاب، آپ کے حضرات لکھنے والے، آپ کے بابا جی خمینی صاحب فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ہاں جی مولوی صاحب. او بھائی یار، میں یہ میری بدقسمتی ہے، خدا کی قسم. میں اکثر امیر کائنات کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مولا میری قسمت میں ہاتھ مل مل کے مرنا لکھا ہے. کیونکہ جتنے بھی یہ اصولی ہیں جن سے بھی آج تک ٹکر ہوئی ہے، کوئی ایک بھی ایسا علمی بندہ نہیں ملا جس نے فقیر کے دلائل کا علمی طور سے رد کیا ہو. وہ دلائل اپنی جگہ پر قائم ہے. اور دوسرا، کوئی ایک بھی ایسا اصولی نہیں ملا جس نے بونگیاں نہ چھوڑی ہوں، جس نے جھوٹ نہ بولے ہوں. ہاں مولا علی کی عطا ہے. ایک اور عطا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. آج ذرا عطاؤں پہ بات کر لیں. عطاؤں پہ حسن نصر اللہ کی زندگی خود ان کی زبانی، حمید داؤد آبادی کی کتاب، یہ سید عزیز میرے پاس موجود ہے. حسن نصر اللہ سے سنیں کہ علماء نجف خمینی کو کیا مانتے تھے. پیج نمبر 39 پہ امام خمینی سے آشنائی اس باب میں واضح لکھتے ہیں. اس کے علاوہ علماء نجف کا ماحول، امام خمینی اور شہید باقر الصدر. عزیزان نیکسٹ پیج نمبر 40 لکھتے ہیں کہ خلاف تھا. مخالفین امام خمینی کو کمیونسٹ اور شہید باقر صدر کو سنی کہتے تھے. بسیار خوب، بہت اچھے. شیعہ علماء نجف خمینی کو کمیونسٹ کہتے تھے، دہریہ کہتے تھے.
بے دین کہتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن نصر اللہ، لیڈر آف حزب اللہ. میں نہیں کہہ رہا بھائی، میرے بھی چکڑ اچھالتے بار بار منہ اٹھا کے، میں نہیں کہہ رہا. عزیزان، وجہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ خمینی کے اندر کے شیطان کو بھانپ گئے تھے. اصلاً بابا جی کون سی حرکتوں کی طرف لے کر جا رہے تھے؟ میں آپ کو اس کی ایک دلیل دوں، اور اس کی شرح بھی خمینی صاحب کی اپنی میں کلام سے کروں گا. یہ ان کے شیخ محمد افضل نجفی صاحب، ان کی کتاب نظام المرجعیت و تقلید، مرجعیت و تقلید کے اوپر، اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 191 پہ 191 پر انہوں نے یہاں پہ باب خمینی صاحب کی ایک عبارت لکھی کہ علماء امامیہ کتاب و سنت و اجماع و سنت معصوم صلوات اللہ علیہ کو کاشف ہو سے تجاوز نہیں کرتے، نہ کہ وہ اجماع جو اہل سنت کے ہاں ہے. ہاں ہمارے بعض علماء کی کتب میں احادیث سے بعض فرعی احکام کا استنباط ان کے استدلال کے مشابہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ویسا کرتے تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم ویسا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آئے تھے ماشاءاللہ نظام مرجعیت کو بچانے اپنی اس کتاب میں، اور اسی کا کڑاکا نکال گئے. عزیزان گرامی قدر، وہ آپ نے مشہور زمانہ ایک محاورہ سنا ہوگا، گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے. بابا جی نے کتاب لکھی تھی مرجعیت کو بچانے کے لیے، لیکن خود ہی اس میں اپنی جعلی مرجعیت کا کڑاکا نکال گئے. عقیل الغربی صاحب، یار چلیں اس عبارت کی میں شرح کر دیتا ہوں کہ اب اس سے مراد خمینی صاحب کیا لیتے ہیں. ہمارے بعض علماء، یہ ہمارے بعض علماء کون سے ہیں؟ آئیں ذرا میں اس کی شرح کر دوں. ذرا یہ خمینی صاحب کی کتاب امامت و انسان کامل میرے پاس موجود ہے. اپنے پاس سے کوئی میں بات کروں تو پھر جو فتویٰ لگانا لگا دیں، لیکن اگر بات آپ کے بزرگان کی ہو پھر فتووں کی بندوق کے نالی اس طرف موڑے نا. صفحہ نمبر 282 پہ فرماتے ہیں جب حضرت حجت صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لائیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. ہمارے خیر جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے، وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے، کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے. ہمارے وہاں لکھا بعض علماء، یہاں پہ فرما دیا ہمارے ناقص اجتہاد. الحمدللہ. سامعین گرامی قادر، وہی بات ہو گئی نا کہ بیکار آدمی کام کیا کر، کپڑے پھاڑ کے خود سیا کر. وہ الحمدللہ وہاں پہ کہا تھا کہ بعض علماء، اور دوسری کتاب میں جو اپنی حضرت کی کتاب ہے اس میں کہتے ہیں ہمارے ناقص اجتہاد کے خلاف ولی اللہ سر آ کے سارے معاملات ہینڈل کریں گے. یہ اب آپ خود دیکھ لیں کس قدر دوگلی پالیسی ہے. کسی کتاب میں صرف اشارہ اور کسی کتاب میں ڈائریکٹ یہ ماشاءاللہ وہ جو کہ میں نے کہا تھا فتووں کی بندوق کی نلی اپنی طرف موڑ لی ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، یہ تو حضرت کی ان باتوں کا جواب تھا جنہوں نے انبیاء کی گستاخی کی تھی. اس پہ تو سیدھی ایف آئی آر بنتی ہے. جو کرانا چاہے کرا لے، میں نہیں کرواتا. میرا کام ہے علمی لحاظ سے لات میں موڑا دینا. میں یہ ان چکروں میں نہیں پڑتا. یہ جنانوں والے کام جو کرانا چاہے کرا لے، میں نہیں کراتا. ہاں خیر عزیزان، آگے چلتے ہیں. ان سے بڑے خمینی اور خمینیت نواز مولوی جواد نقوی صاحب، المعروف جواد نقلی، المعروف اللہ دیتا حنفی، المعروف فرزند ہزاروی، تو پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے یار. ان حضرت کی کتاب یہ فتنہ آخر الزمان میرے پاس موجود ہے. ہاں جی، آئیں صفحہ نمبر 206 پہ میں اب ذرا بتانا چاہ رہا ہوں مولا علی کی عطا جو عطا ہوئی ہے وہ عطا کیا تھی. دیکھیں ذرا، امام خمینی اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نہضت انقلاب شروع ہوئی تو بہت سے علماء اور بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بہت مشہور ہیں، انہوں نے تاثر دیا کہ یہ اوباش طبقہ ہے جو خمینی کے ساتھ ہے. ان علماء نے کہا کہ یہ اوباش طبقہ ہے. انہوں نے بتایا گیا کہ جو تم گمان کر رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں تعلیم یافتہ طلاب، اساتذہ، حوزے کے علماء، اہل روحانیت اور باعزت لوگ ہیں. اس وقت انہوں نے اس کی توضیح کی اور جواب میں فرمایا اگر اوباش نہیں ہے تو پھر گدھے ہیں، یعنی بے وقوف ہیں. کے فار خمینی، ڈی فار ڈونکی. عزیزان گرامی قادر،
سیریسلی یہ عطا ہے عقیل الغربی صاحب؟ علماء نجف کہہ رہے ہیں خمینی کمیونسٹ دہریہ، علماء قم کہہ رہے ہیں خمینی اور اس کی پوری جماعت کھوتے گدھے. میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اکابرین، آپ کے گھر کے علماء نے خود کہا. حسن نصر اللہ کہہ رہا ہے، جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں اپنی کتابوں میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو اب مجھے اتنا بتا دیں، یہ ہے عطا امیر المومنین؟ نعوذ باللہ، یہ مولا علی کی عطا کا معیار ہے آپ کے اوپر، جسے اس کے اپنے گھر کے لوگ کھوتا دہریہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں اس سے کہوں کہ اس پہ نعوذ باللہ مولا علی نے عطا کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بھائی مولا علی جس پہ عطا کریں اس کے دوبارے نعرے ہو جاتے ہیں یہ عطا ہے. اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عوام بڑی اکٹھی کی ہے، انہوں نے بہت بڑا ریولوشن لے کے آئے ہیں، وہ یہ سب کچھ کیا، تو طاقت اور عوام تو معاویہ اور یزید کے پاس بھی بہت زیادہ تھی. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ طاقت اور عوام تو معاویہ اور یزید کے پاس بھی بہت زیادہ تھی. سلطان کربلا کے پاس صرف 72 نفوس تھے. اور بندوں سے اور یہ پیسے سے کبھی کسی کی حقانیت تلتی ہے کہ غربی صاحب؟ بندوں سے اور پیسوں سے آپ نے اب معیار فٹ کرنا ہے کسی کا؟ کمال ہے یار. اگر یہ آپ کا معیار ہے تو اس طرح ہمارے کئی امام، ہمارے جتنے بھی یہ شخصیات گزری ہیں، معصومین، انبیاء علیہ السلام، کئیوں کے پاس اقتدار تھا ہی نہیں. تو یہ بندوں سے، کرسی سے اور پیسوں سے اگر آپ نے نعوذ باللہ حقانیت تولنی ہے، آپ تو پورے مذہب کی بنیاد ہی ڈھا دیں گے پھر پکڑ کے. پھر آپ میں اور یزید کی فکر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ خیر سامعین گرامی قدر، اب عقیل الغربی صاحب کے سامنے میں ایک عبارت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو عطا امیر المومنین کے جھوٹے جھانسے دے رہے ہیں، مولا علی تک پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. مولوی صاحب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، چاہے آپ ہوں یا مخالفین مذہب شیعہ، خیر مخالف تو آپ کا طبقہ بھی ہے، جعلی شیعہ نواسب، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مولا علی پہ جب کسی نے جھوٹا الزام لگایا نا، میں نے اس کی بہت کتوں والی کی ہے، اسے میں نے اڑا کے رکھ دیا. ایام ازا کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، میں بہت بری یہ درگت بناتا ہوں. مولا علی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا آئندہ کے بعد، انسان بن کے، بندے تو پتر بن کے بات کرنا. مولا علی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا. خیر یہ آپ کی اپنی کتاب عقیل الغربی صاحب، آپ کی جوتی آپ کی بوتھی، ولایت حق اور امامت حسین along with your photo. اس میں آپ نے خود صفحہ نمبر 41 پر کیا بیان دیا ہے جی؟ پہلے اس منزل کو تو سمجھیں، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد وہاں ہوگا جہاں علم ہوگا، نہیں جہاں جہل ہوگا. یہ آپ نے خود اپنی کتاب میں کہا، اجتہاد وہاں جہاں جہل ہوگا. علماء کی معرفت نہیں رکھتے، مولا علی کی عطا ہے. سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں مولوی عقیل الغربی صاحب، آپ کے نزدیک عطا امیر المومنین کا نعوذ باللہ من ذالک معیار جہل ہے. خود آپ نے اپنی کتاب میں کہا اجتہاد وہاں جہاں جہل. تو آپ یار کیا نہیں، پھر کیا کرائٹیریا دے رہے ہیں مولا علی کی عطا کا؟ آپ جائیں مولوی عقیل الغربی صاحب، تھوڑی سی شرم کریں، حیا کریں، غیرت کریں. مولا علی جن پہ عطا کر دیں وہ یا سلمان ہوتا ہے یا ابو ذر ہوتا ہے. یہ کون سی عطا ہے امیر المومنین ہے جو آپ کی اپنی کتاب سے جہل تک جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. شرم کریں یار، کرنے والی بات کریں. حیرت ہے خدا کی قسم، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. تقریر میں کچھ اور، تحریر میں کچھ اور، ممبر میں کچھ اور بونگیاں مارنی، اپنی کتابوں میں ساری حقیقت خود کھول دی ہے. خیر تو میں بار بار یہی کہوں گا، خدا را انسان بنے اور دوسروں کو اس طرح گمراہ کرنے سے باز آئیں، کیونکہ یہ ٹریلر ہے. اتنے سال سے ٹریلر ہی دکھا رہا ہوں، اصلی عبارتیں دکھانے پہ آ گیا تو پھر دو ہتھی پٹو گے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور ممبر مولا حسین کو ایام عزائے سلطان کربلا کو صلوات اللہ علیہ اپنے غلیظ مقاصد کے حصول کے لیے کبھی استعمال نہ کریں، ورنہ ایک نہیں درجنوں ویڈیوز الحمدللہ آپ کے اور آپ کے پورے اصولی مسلک کے بابوں کے رد پر الحمدللہ فقیر دنیا کے سامنے لا کے رکھ دے گا. اور جو میں نے چیلنج کیا مجھے اس کا جواب چاہیے. مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، بھاگنا نہیں ہے. آن لائن کرنا ہے میں حاضر ہوں، سامنے بیٹھ کے کرنا ہے میں حاضر ہوں. موضوع میں دے چکا، شرائط آپ طے کریں، منصف بھی طے کر لیا جائے گا، صدر مناظر مقرر سب طے کر لیا جائے گا. مناظرے کا چیلنج ہے، آپ کو بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بابوں کو ثابت کریں، سمپل از دیٹ. یا جھوٹا کر دو یا ہو جاؤ، بس. بھجنا نہیں، ہونا بھاگنا نہیں ہے. انہی ایام عذاب مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو.
چاہے محرم میں کریں چاہے ماہ سفر میں کریں، جب تک آپ پاکستان میں، بھاگنا نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ عزیزان، اب دیکھتے ہیں مولوی کیلوڑ غربی صاحب کیا کرتے ہیں، یہ مناظرے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر بھاگے تو ان کی شکست ہے، الحمدللہ، دیٹس آل۔